وہاں پر ہمیں کیا ہوگی؟ پانی کی ضرورت. اور پانی کہاں سے لائیں گے بھائی؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی کہاں سے لائیں؟ اس موقع کے متعلق سرکار نے فرمایا میدان محشر کے اندر ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. ہر نبی کا کیا ہوگا؟ ایک حوض ہوگا. اور سرکار نے فرمایا کہ میرا بھی حوض ہوگا. یہ میدان محشر کے اندر حوض بنا ہوگا. عام طور پر آپ نے مدنی مسجد میں دیکھا ہوگا، تبلیغی اجتماعات کے اندر دیکھا ہوگا، جو حوض ہوتا ہے یا وہ گول ہوتا ہے یا وہ چکور بھی ہو تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ حوض اتنا بڑا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی. پیدل چل کر 1 مہینہ جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، یہ صرف اس کی ایک طرف کی لمبائی. اور وہ حوض ہوگا مربع، یعنی 4 کونا. کیا ہوگا؟ 4 کونا. گویا کہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے. جو بندہ حوض کی ابتدا سے چلنا شروع کرے گا، چلنے والی جگہ تک واپس آئے گا تو 4 مہینے اس کے مکمل ہو چکے ہوں گے. اتنا بڑا حوض ہوگا، اتنا بڑا حوض. سرکار کا فرمان ہے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد میں پہلے جاؤں گا اور جا کر انتظامات وغیرہ کا جائزہ لوں گا. سرکار نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا. سرکار پہلے سے موجود ہوں گے. اس حوض کا پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ جو جنت کے اندر نہر کوثر ہے، اس نہر کوثر سے 2 پرنالے آئیں گے اور پرنالوں کے ذریعے سے میدان محشر کے اندر موجودہ حوض کو پانی سے بھرا جائے گا. آ رہی سمجھ میں؟ پانی کے پینے کے لیے برتن ہوتے ہیں، پانی کے پینے کے لیے برتن ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پینے کے برتنوں کی تعداد آسمان پر موجود ستاروں کی تعداد کے بقدر. مطلب جیسے آج تک کوئی بندہ ستاروں کو گن نہیں سکا، وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے کہ کوئی بندہ گن نہیں سکے گا. سرکار نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا اس حوض پر لمبی لمبی گردن والے پرندے ہوں گے. حضرت عمر نے سنا تو فرمایا کہ سرکار وہ تو بڑے لطیف ہوں گے. سرکار نے فرمایا کھانے میں بڑے لذیذ بھی ہوں گے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ حوض پر میرے ساتھ میرے 2 ساتھی موجود ہوں گے، ابو بکر اور عمر. یہ میرے دنیا کے ساتھی ہیں، میرے قبر کے ساتھی ہیں. میدان محشر کے موقع پر بھی یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سرکار پانی بھریں گے، ابو بکر کو دیں گے، بھریں گے عمر کو دیں گے. ابو بکر اور عمر آنے والے امتیوں کو پانی پیش کریں گے. اور اس پانی کی خاصیت یہ ہے جو 1 مرتبہ پانی پی لے گا، میدان حشر کا جتنا عرصہ گزرے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. پابندی کوئی نہیں ہے کہ دوبارہ پانی نہیں. پانی دوبارہ اگر کوئی پینا چاہے، اس پانی کے اندر رب نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو پانی پیے گا فوراً ہضم ہو جائے گا، بار بار پی سکتا ہے. تو سرکار کے ساتھ پانی پلانے کے عمل میں شریک کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر ہوں گے اور حضرت عمر ہوں گے. اب تصور کیجئے جو دنیا میں ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے ہیں، کس منہ سے جائیں گے؟ کیا ابو بکر اور عمر ان کو پانی پلائیں گے؟ ہرگز نہیں پلائیں گے. اس بنیاد پر یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں، تنقید سے بالا تر ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت. ان پر تنقید جائز ہی نہیں ہے بھائی، انگلی اٹھانا بنتا نہیں. وجہ صحبت رسول کی وجہ سے ہر صحابی کا من بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گیا، اور ان کے پورے وجود کے اندر ایمان ایسے سرایت کر گیا جیسے جسم کے اندر رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. صحابہ کرام کی رگوں کے اندر اللہ کا دین، نبی کی سنت، محبت، تقوی، طہارت
صفائی اور پاکیزگی دوڑتی تھی. ٹھیک ہے. چنانچہ ہمارے بڑوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، آسمان پر موجود جو ستارے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ستارہ بے نور نظر نہیں آئے گا. کوئی بھی ستارہ بے نور نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی ستارہ بے نور نظر نہیں آئے گا. تو جس طریقے سے آسمان پر موجود جو ستارے ہیں ان کے اندر کوئی بھی ستارہ کالا نہیں، بے نور نہیں، اسی طریقے سے پیغمبر کے ساتھ چلنے والا صحابی کوئی بھی گمراہ نہیں، اور کوئی بھی صحابی ایسا نہیں کہ جس کی اتباع کی جائے اور جنت کے اندر آدمی نہ پہنچ سکے. ایسا ممکن نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ آپ کو ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، ایک صاحب فرما رہے تھے صحابہ معیار حق نہیں، غلط بولتا ہے. اگر صحابہ معیار حق نہیں تو یاد رکھیے گا پھر نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارا قرآن، نہ ہمارا دین، نہ ہمارے اعمال، کچھ بھی نہیں. صحابہ کو نکال دو تو پھر دین کا ڈھانچہ ہی نہیں بچتا. وہ ظالم کہنے لگا کہ صحابہ معیار حق نہیں. ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر صحابہ معیار حق نہیں تو یہ بتلاؤ کہ بدر کی رات میں پیغمبر نے رب کو یہ کیوں کہا تھا، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہو، ان صحابہ کو ختم کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ زمین پر تیرے نام لیوا ہو، ان صحابہ کو کامیاب کر دے. اگر صحابہ معیار حق نہیں تو معاذ اللہ کیا کسی غلط بندے کے لیے پیغمبر کے ہاتھ اٹھیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ ہمارے بڑوں نے بہت اچھا کہا کہ دیکھو بڑوں کو آسمان سمجھو اور بڑوں کے اوپر بات آسمان کی طرف تھوکنا سمجھو. آسمان کی طرف تھوکو گے اپنا منہ گندا ہوگا، اور یہ ابتدائی مراحل کے اندر ہوگا. آج اپنے امام کو گالیاں دو گے، یار ہمارا امام سب صحیح نہیں ہے، پہلا اسٹیپ یہاں سے اٹھے گا. کل کو امام کے ساتھ اپنے مفتی کو گالیاں دو گے، پرسوں چل کر سارے علماء کو گالیاں دو گے، آگے چل کر اس زمانے کے علماء کو گالیاں دو گے، پھر سیاسی مولویوں کو گالیاں دو گے. پھر ایک وقت آئے گا جو بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، کتب اولیاء، ان کو گالیاں دو گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ گالیوں والا سلسلہ، تنقید والا سلسلہ یہ حضرات صحابہ کرام تک پہنچے گا. جب معاملہ صحابہ پر پہنچے گا تو پھر چند دنوں کے بعد نبی کی ذات پر بھی اٹیک ہوگا. تو نبی کی ذات پر جب اٹیک ہوگا تو پھر اگلا قدم اللہ کی ذات پر بھی اٹیک ہوگا. اس وجہ سے ہمارے بڑے فرماتے ہیں بھیا تنقید کسی پر نہ کرو، تنقید کسی پر نہ کرو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے مولویوں کے پیچھے لگتے ہیں، ہم ان کو منع کرتے ہیں. کتابوں کے اندر تجربات میں لکھا ہے علماء کی مخالفت کرنے والے کا قبلہ یا اس کا چہرہ قبلے سے مرنے کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے. اتنی سخت وعید کی وجہ کیا ہے کہ یہ سٹیج پہلی ہے، یہ بنیاد پہلی ہے. اس سیڑھی سے لوگوں کو روکو، آگے نہ بڑھو ظالمو، آگے بڑھو گے. یہ پہلی سیڑھی، آخری سیڑھی اللہ کی ذات. آج اس عالم دین کو، امام کو اگر تم برا غلط تصور کرتے ہو، سمجھتے ہو، تنقید کرتے ہو، یہ ابتدا ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا، لیکن اس کی انتہا بڑی خطرناک ہوتی ہے. آری سمجھ میں؟ تنقید سے بالا تر کوئی نہیں، یہ غلط جملہ ہے. تنقید سے بالا تر ہے اللہ کی ذات، تنقید سے بالا تر ہے فرشتوں کی جماعت، تنقید سے بالا تر ہے رسولوں کی جماعت، تنقید سے بالا تر ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت. ان کے متعلق جو بھونکے گا، جو غلط بات کرے گا، تو پھر قرآن کریم کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس مبارک آیت کے اندر قبول ایمان کا معیار حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دیا گیا. گویا کہ کوئی بندہ اپنی سی کوشش کر کے ایمان قبول کر لے،
اعمال کا ذخیرہ کر لے، لیکن اگر اس کے اعمال، اس کا ایمان صحابہ کے اعمال، صحابہ کے ایمان کے جیسا نہیں ہوگا، اس کے اعمال، اس کا ایمان اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ابو بکر اور عمر یہ تو امام ہے، امام الصحابہ، کیونکہ معمولی لوگ تو نہیں ہیں۔ ابو بکر اور عمر کے وہ مبارک گھرانے ہیں کہ جن کے اندر ہمارا نبی دھولا بن کر گیا تھا، ہمارا نبی دھولا بن کر گیا۔ حضرت عثمان، حضرت علی کا بھی بڑا مقام، لیکن وہ دھولا بن کر سرکار کے پاس آئے، اور سرکار دھولا بن کر اگر کسی کے دروازے پر گئے تو وہ یا تو ابو بکر ہیں اور یا پھر کیا ہیں، وہ عمر ہیں۔ حدیث شریفہ میں اللہ رب العالمین نے مقام دیا۔ آج اللہ ہم سب کو مدینہ الرسول لے کر جائے، سرکار کے روضے پر جانا ہر مومن کی دلی تمنا، وہاں جا کر سرکار کو سلام کریں گے۔ ابو بکر اور عمر کو سلام کیے بغیر ہمارا سلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو یا ان کو سلام کرے گا، ان کی محبت رکھے گا، تو پھر قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ دعا کیا کرے خدا ہمیں ابو بکر اور عمر اور سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کرے۔